اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انما فی الارض شجرۃ الاقلام والبحر یمد من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے جس میں خداوند عالم نے اپنی بابرکت آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر 7 سمندر کو منظم کر دیا جائے اور زمین پر اگنے والے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے پھر بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اگر میرے رب کے کلمات کو ایسا کرنا کوئی چاہے، لکھنا چاہے، تب بھی سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن رب کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، مولا یہ بتائیے کہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کلمات پروردگار کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمات وہی کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، یہ وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی مقدس ترین آیت ہے، پاک و پاکیزہ بابرکت، جس میں کلمات پروردگار کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر 7 سمندروں کو منظم کر دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو پھر بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ اس آیت کو اللہ نے اپنے نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پیش کیا کہ جب پیغمبر اسلام کو یہود اور جو ہے طعن و تشنیع کرتے تھے اور پیغمبر سے کہتے تھے کہ آپ کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، وما اوتیتم العلم الا قلیلا، آپ کو بہت مختصر سا علم دیا گیا، ہم صاحبان کتاب ہیں، ہم کو اللہ نے کتاب دی ہے، لہٰذا ہمارے پاس علم زیادہ ہے۔ یعنی اس دور کا یہ یہودی فکر تھی کہ جس کے پاس کتابیں موجود ہوں وہ عالم بڑا ہوتا ہے، جبکہ یہ دستور نہیں ہے۔ کتاب کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ کتاب کا سمجھنا کافی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے حصے کے آخری دور میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اطاعت اور ایک قرآن مجید۔ یہ دونوں عدیل ہیں، اہل بیت قرآن کے عدیل ہیں، قرآن اہل بیت کا عدیل ہے۔ یہ دونوں ہم پلہ ہیں، گرا قدر ہیں، ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہونے۔ لن یفترقا، لن نفی ابد کے لیے آتا ہے، کبھی جدا ہونے والے نہیں، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں تفریق ممکن نہیں ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا عزیزان گرامی قدر، چونکہ میں آپ کی خدمت میں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی امام انہی کلمات کا حصہ ہیں، اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا نحن الکلمات، ہم اللہ کے کلمات ہیں، ہمارے فضائل کا احسان نہیں کیا جا سکتا، ہمیں درک نہیں کیا جا سکتا، ہم دائرہ ادراک میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ ہم ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ ہمارے ذریعے سے قبول کی گئی، جناب ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کی آزمائش جو کی گئی ہمارے ذریعے سے کی گئی۔ یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں سب سے محترم ہستیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ازواج مقدسات ہیں، جن کے اسماء پر انسان کو نام رکھنا کی تاکید دی گئی ہے، جن کا
جن کے اسماء قرآن مجید کی پاکیزگی کے عدیل میں ہیں، جس طریقے سے شریعت مقدسہ میں قرآن مجید کی آیتوں کو بغیر وضو چھونا درست نہیں ہے، اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اسماء کو چھونا بھی درست نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو ہر امام علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے، اور اس دور غیبت کبریٰ میں ہر امام کے تذکرے سے ہمیں گزرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، زندگی کا ایک لمحہ ایسا بھی بنایا جائے، ایک لحظہ ہی صحیح زندگی کا ایک حصہ جو ہے بنایا جائے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ ہم ضرور سنیں، ضرور پڑھیں، اور اس میں تدبر کریں، ان کی زندگیاں، ان کی حیات طیبات پر ملاحظہ کریں، غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے۔ ائمہ خدا علیہ السلام کی سب سے امتیازی صفت وہ ان کا علم ہے، اور اللہ نے اس آیت کو، جس کے ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا، اس آیت میں بھی اللہ نے پیغمبر اسلام کا جو دفاع کیا وہ علم کے ذریعے سے کیا ہے، کہ تم اپنے اس مختصر سی کتاب کے ذریعے سے اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنی تبحر علمی ثابت کرنا چاہتے ہو، جبکہ ہم نے اپنے حبیب کو جو علم دیا ہے وہ اس قدر علم دیا ہے کہ اگر تم اس کا احصا کرنا چاہو 7 سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور تمام اگنے والے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تب بھی میرے حبیب کے علم کو لکھا نہیں جا سکتا۔ امام علیہ السلام میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اسم اعظم 73 حروفوں میں سمیٹ کے رکھے ہیں، اور ان تمام اسم اعظم میں ایک حرف جناب آصف ابن برخیہ کے پاس موجود تھا، جس کے ذریعے سے تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کر دیا، اور ہم کو اللہ نے 72 حروف کا علم عطا کیا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں جس امام کو اللہ نے 72 اسم اعظم سکھائے ہوں، اس کے علم کا اندازہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتے۔ اس وقت کے حالات کے مطابق سب سے بڑا جو بغداد کا عالم کہلاتا تھا ابن جنید، جو اپنے اعتبار سے سب سے بڑا عالم کہلاتا تھا۔ امام علیہ السلام چونکہ کم سنی کے عالم میں تھے، اور امام علیہ السلام کو اسی ابن جنید کے حوالے کر دیا گیا، جو اس وقت باصر نامی قلعے میں امام علیہ السلام کو مقید کر دیا گیا تھا، اور امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں امام کی خدمت میں جاتا تھا، ولو کہ آپ کی کم سنی تھی اور اس وقت لوگوں سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے تھے، آپ کے علم سے لوگ فیضیاب نہیں ہو سکتے تھے، آپ کے شیعوں کو ملنے پر پابندی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھے بہت زیادہ علم دیا گیا ہے، اور میں جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کو علم سکھاتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں۔ میں ان کے سامنے جب بھی کوئی علمی بات کرتا تھا تو ان کے ذریعے سے مجھے علم کے وہ دریچے دکھائی دیتے تھے، ایسے ایسے ابواب امام کے ذریعے سے کھل کر آتے تھے جو میں حیرت میں پڑ جاتا تھا، میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ عزیزان، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امام علی ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اسی سلسلہ علم، اسی سلسلہ کلمات کا ایک کلمہ اور حصہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ بہت سے محفلیں سجائی گئیں، بہت سے امام علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، لیکن امام علیہ السلام کے کسی بھی ایک سوال کے ذریعے سے امام کو زیر نہیں کیا جا سکا، اور اس کے حوالے سے بہت سی روایتیں امام علیہ السلام کے مطابق ملتی ہیں کہ امام نے بہت سی لوگوں کے درمیان ایک ایسی بھی گفتگو کی ہے، ایسے بھی کلمات لوگوں کے تک پہنچائے ہیں کہ امام تک جب لوگوں کی رسائی نہیں تھی اور ایک ایسا پرآشوب ماحول بن چکا تھا کہ متوکل جیسا ملعون، جس نے امام علیہ السلام کے زمانے میں زیارت کے پر پابندی عائد کر دی تھی، اور ایک ایسا دور امام علیہ السلام کے سامنے سے گزرا ہے کہ جو ناقابل برداشت تھا، ناقابل تحمل تھا،
شیعان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ روایت کا فقرہ ہے جناب زید مجنون کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ سے اجازت طلب کروں گا کہ زید مجنون اسی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہیں، اور آپ کے زمانے میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر پابندی ہے۔ میں اس روایت کو اس لیے مقدم کر رہا ہوں چونکہ اس وقت ہم کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو ہم اس کربلا معلیٰ کے وقار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتے ہیں، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہر امام نے کی ہے اور ہر امام نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، خواہش اور تمنا بھی کی ہے، اور اپنے شیعوں کو اس کے اوپر ترغیب بھی دلایا ہے۔ جناب زید مجنون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندگی گزار۔ اس وقت بغداد میں جناب بہلول بھی موجود ہیں۔ یہ خبر نشر ہو گئی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مقدس کو منہدم کر دیا جائے، آثار قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مٹا دیے جائیں گے۔ جناب زید مجنون کو خبر پہنچی، بہت روئے، بہت گریہ کیا، بہت تکلیف ہوئی۔ اسی کرب کے عالم میں وہ عراق تشریف لائے، مصر میں رہ رہے تھے، عراق تشریف لائے اور جناب بہلول سے ملاقات کی اور اپنے اس دکھڑے اور درد کو جناب بہلول سے پیش کیا، ان کے سامنے بیان فرمایا۔ جناب بہلول نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ اس نور کا محافظ ہے اور اس نے اس چراغ کو روشن کیا ہے۔ جب اس نور کا محافظ پروردگار عالم ہے تو لوگ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کے اس نور کو بجھا نہیں سکتے، کلمات پروردگار کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، آثار اور علامات آیات الہیہ کا کوئی بھی کسی بھی صورت سے ان کو آثار کو مٹا نہیں سکتا۔ مملکتیں آئیں تباہ ہو گئیں، لوگ آئے برباد ہو گئے، بادشاہیں آئیں ختم ہو گئے، سب کچھ دنیا کے سارے پیترے جو استعمال کیے گئے وہ معدوم ہو گئے، لیکن آثار اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام باقی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں، ان کے جان و مال کا محافظ پروردگار عالم ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زیارت پر پابندی عائد ہے۔ جناب زید مجنون، جناب بہلول موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، سب کچھ کیا گیا، وہاں سے پانی لایا گیا کاٹ کر کے دریا کے ذریعے سے کہ اس جو ہے آثار امام حسین، قبر اطہار امام حسین کو جو ہے غرق کر دیا جائے۔ جناب زید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی آیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا طواف کرنے لگا اور امام حسین کی قبر کو غرق نہیں کر رہا تھا۔ دنیا کی چیزیں امام کو پہچانتی ہیں، دنیا کے آثار امام کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ امام علی ہادی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ہوئی کہ ایسے ماحول میں زائرین آ رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو کٹوا رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور گریہ کر کے فرمایا اے میرے جد مظلوم، آپ کی خدمت میں سلام ہو کہ آپ کے چاہنے والے زائر اور مقدس لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر میں نے آپ کی خدمت کا تحفہ پیش کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔